السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ساجد حسن۔ حکومت کی کفایت شعاری مہم کیا کامیاب ہوئی ہے؟ یہ ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ حکومت نے عوام کو صبر کرنے کی تلقین کی تھی اور ساتھ کفایت شعاری اپنانے کا ان سے مطالبہ بھی کیا تھا۔ عوام تو کفایت شعاری اور سادگی کے اوپر تکیہ کیے بیٹھی ہے، صبر بھی کر رہی ہے۔ کیا حکومت صبر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ جس طرح کی شاہ خرچیاں حکومت کے طور پر جاری ہیں، کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول بند کرنے کے حوالے سے صرف بیانات سامنے آئے ہیں، کسی قسم کا کوئی پیٹرول بند نہیں ہوا۔ دوسری جانب چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے لیے 9 کروڑ روپے کی ایک گاڑی، چمچماتی ہوئی بلٹ پروف گاڑی وہ آئی ہے۔ کیا ایسے حالات میں جب حکومت عوام کے اوپر 55 روپے فی لیٹر کے حساب سے تیل کا اضافہ کر رہی ہے، اس میں ایسی شاہ خرچیوں کی ضرورت ہے؟ اور کیا صرف صبر، کفایت شعاری اور سادگی عوام کے لیے ہے، حکومت کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور دوسری بات، بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں آخر رکاوٹ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے جو مہمان ہوں گے ان سے یہ سوال کریں گے۔ متعدد رہنما اس وقت یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہم عید کے بعد لاہے عمل اختیار کریں گے اور اس کے بعد کوئی آنے والا روڈ میپ اس کو واضح کریں گے۔ یہ ان کے رہنماؤں کی جانب سے پہلا بیان نہیں ہے، ہر عید سے پہلے اس طرح کے یہ لوگ بیانات دیتے ہیں اور بانی پی ٹی آئی تقریباً پتنی کتنی عیدیں وہ جیل کے اندر گزار چکے ہیں۔ ان کے رہنما باہر عید کے بعد رہائی کی مہم چلاتے ہیں اور بانی پی ٹی آئی آنے والی عید کے گھر میں گزارنے کی امید کے ساتھ وہ جیل کے اندر بیٹھ کر عید منا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام تر صورتحال کس جانب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کفایت شعاری مہم اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ کیا عوام کو واقعی پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر گزارا کرنا پڑے گا؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ مہمانوں سے آپ کا تعلق کراؤں، ایڈوکیٹ عطا اللہ صاحب، سابق ممبر قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ رانا ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ممبر پنجاب اسمبلی اور نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے، جبکہ آگے چل کر مصطفیٰ بلوچ صاحب ترجمان سندھ حکومت ہمیں جوائن کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایڈوکیٹ عطا اللہ صاحب سے۔ عطا اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ذرا بتائیے گا، ایک طرف تو حکومت عوام کو سادگی کا درس دیتی ہے، عوام کو بتاتی ہے کہ کس طرح آپ نے کفایت شعاری کا اختیار کرنا ہے، صبر کرنا ہے ایسے حالات میں جب خطے کی صورتحال خراب ہے، اور دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کے لیے 9 کروڑ کی گاڑیاں، اس کے بعد شاہانہ خرچے اپنے وہ ختم نہیں ہوتے۔ یہ واقعی عوام بھی پوچھتی ہوگی اور آپ کی جماعت بھی اس بارے میں سوال کرتی ہے کہ ایک طرح سے دوغلاپن نہیں ہے؟ ایک طرف آپ عوام کو سادگی کا بھاشن دیتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، دوسری جانب آپ خود آپ کی شاہ خرچیاں وہ ختم نہیں ہو رہی۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، اصل میں اگر حکمرانوں نے عوام کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ ایسے اقدامات کرتے ہیں جو دیر پا ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس وقت کی جو حکومت ہے وہ صرف زبانی باتیں کرتے ہیں، اور جو دکھاوے کے لیے انہوں نے کابینہ کی تنخواہ کی بات کی یا کفایت شعاری کی بات کی، وہ صرف ایک دکھاوا تھا، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ایک حکومت ہے جو کہ 8 فروری کو جعلی مینڈیٹ کے ذریعے مسلط کردہ ہے۔ آپ صرف یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پی آئی اے 10 ارب میں بیچ دے اس لیے کہ خسارہ تھا۔ خسارہ کیوں تھا بھائی؟ خسارہ اس لیے تھا کہ آپ کے فری ٹکٹس تھے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی، وہ فری ٹکٹ ان کو دیے جاتے تھے اور ملازمین کی بھرمار تھی، اور اس میں آپ نے اربوں روپے کی اس پہ خرچ کرتے تھے، آپ نے 10 ارب میں بیچ دیا۔ اب اس کے بعد آپ اس پہ آ جائیں کہ ان کے پاس کتنے جہاز تھے، کتنی ان کے پاس پراپرٹی تھی پی آئی اے کے پاس۔ اب آتے ہیں سینٹ چیئرمین کے اوپر، آپ نے جو انٹرو میں آپ نے کہا، سینٹ چیئرمین کی ایسے پہلے سینٹ چیئرمین کے پاس گاڑیاں نہیں تھی، ان کی پروٹوکول کی گاڑیاں نہیں تھی، ان کو کروڑوں روپے کا فری پیٹرول نہیں مل رہا تھا۔ 9 کروڑ روپے کی 90 ملین کی گاڑی لینے کی ضرورت کیا پڑی؟ غریب ملک کو، ان کو اپنی زندگی سے خطرہ ہوگا نا، ان کو کوئی جان سے مارنا چاہتا ہوگا، ان کو بلٹ پروف گاڑی چاہیے، نیا ماڈل بھی چاہیے۔ ان کے پاس پہلے سے بلٹ پروف گاڑیاں، اچھی گاڑیاں موجود ہیں، لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ پاکستانی خود کو تصور نہیں کرتے، یہ خود کو غریب ملک کے باشندے نہیں کہتے۔ یہ آپ یہ بتائیں مجھے کہ ہمارے یہی وزیر اعظم صاحب جو آج بیٹھے ہوئے، وہ گئے تھے ترکی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آئے ہیں بھیک مانگنے، اور ان کو آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح کے ڈریس میں جاتے ہیں، کس طرح کا پروٹوکول لے کے جاتے ہیں، اور جن سے مانگ رہے ہیں وہ کس طرح بیٹھے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اب یہ جو پنجاب حکومت کے اقدامات ہیں بیوروکریسی کے لیے، آپ نے ایک کیبنٹ کی 2 مہینے کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ 2 کروڑ، 5 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ ہوگی۔ آپ جو بیوروکریسی کے لیے اربوں روپے کی نئی گاڑیاں لے رہے، آپ نے 4700 سی سی گاڑیاں دی بیوروکریسی کو، اور ان کو فیول جتنا انہوں نے یوز کرنا ہے وہ یوز کر لیں، اور فیسلٹیز مکانات آپ نے دیے ہیں، جو وزیروں کے مکانات ہیں، جو مشیروں کے مکانات ہیں،
جو ان کے بچوں کی فیسیں ہیں، جو ان کے نے جہاز خریدنے کا سارا پروگرام بنایا، میں 2021-22 کی بات کر رہا ہوں، اور پھر کسی وجہ سے یہ جہاز نہ خریدا گیا، رینٹ پہ لیتے رہے. آج بھی ایئر فورس سے رینٹ پہ آتا تھا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی پرانی ریکوزیشن تھی جو پچھلی گورنمنٹ کی تھی، اس پہ جہاز آیا اور حالات تو آج خراب ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں 10 مئی 2025 کو فتح دی تھی جب انڈیا ہمارے اوپر حملہ. سر کفایت شعاری کی جو بات ہے اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کفایت شعاری کی جو مہم تھی یہ کامیاب رہی؟ عوام کو سادگی کا جو درس دیا جا رہا جی تھا. الحمدللہ. جی میں آ رہا ہوں شاہ صاحب، میں آ رہا ہوں. آج کفایت شعاری کی بات ہوئی، بالکل جو پرائم منسٹر صاحب نے لیٹر ایشو کیا، ہم بطور پنجاب گورنمنٹ ہم نے 2 ماہ کی وزراء کی تنخواہ بالکل سرنڈر کر دی، وڈرا ہو گئے ہیں. چیف منسٹر کی تنخواہ بند، پروٹوکول وزراء کا بند، پٹرول بند. ہم نے پنجاب اسمبلی میں بھی 25% سیلریز میں ریڈکشن کر دی ہے. پٹرول جو اسٹینڈرڈ کمیٹیاں تھی ان کو ریڈیوس کر دیا ہے، اور اس پر الحمدللہ عمل درآمد کر رہے ہیں. اور 2 دن پہلے جو سی ایم پنجاب نے کیبنٹ میٹنگ لی جس میں 147 ایجنڈا پوائنٹ تھا، تو وہ ویڈیو لنک پہ لی. بالکل کفایت شعاری ہے، ہمیں کرنی ہے. اور جو رمضان کی بات کی جاتی ہے تو الحمدللہ 40 ارب روپے کی ہم نے الحمدللہ رمضان یہ بانڈ کارڈ ایشو کیا لوگوں کے. چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا. رانا صاحب، مصطفیٰ بلوچ صاحب بھی کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. مصطفیٰ بلوچ صاحب، جس طرح کا انہوں نے بتایا ہے کہ پرانی حکومت کی ریکوزیشن تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہ جہاز اب خریدا ہے. 2022 کی میں بات کر رہا ہوں. جی 2021-22 کی آپ بات کر رہے ہیں، اور پنجاب حکومت اس وقت عثمان گلزار صاحب تھے اور انہوں نے ریکوزیشن بھیجی تھی. میں سمجھ گیا آپ کی بات سر. رانا صاحب سمجھ گیا. پختونخوا کی جو حکومت ہے وہاں کیا ہو رہا ہے بتا سکتی ہیں کوئی؟ چلیں ابھی یہ والی بات ہو رہی ہے، ان سے بھی پوچھ لیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. مصطفیٰ صاحب، اس معاملے کے اوپر آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں کہ 11 روپے کا جہاز، اس کی جسٹیفیکیشن پیش کی جا رہی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر بھی الزام لگے، آپ کی پارٹی کے چیئرمین سینٹ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب. اتنے حالات کے اندر اس طرح کی گاڑی تھوڑی آگے ڈیلے ہو جاتی جب حالات تھوڑے بہتر ہوتے یا اس طرح کے خطے کے حالات نہ ہوتے، اس کے بعد آپ لوگ لے لیتے. ایسی ایمرجنسی کیا پڑی تھی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے 9 کروڑ روپے کی گاڑی ایمرجنسی میں لی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خطے کے حالات کوئی ریسنٹلی ہی جو ہے وہ بدلے ہیں، اور اگر کوئی گاڑی چیئرمین سینٹ کے لیے پروکیور کی ہوگی تو وہ کوئی راتوں رات اس کا پروسیس جو ہے نا کمپلیٹ نہیں ہوا ہوگا. ظاہر ہے ایک لانگ ڈیو پروسیس ہوتا ہے جس کی باقاعدہ جو ہے وہ فائل بنی ہوگی، پروسیس ہوا ہوگا، ساری چیزیں جو اس کی کوئی ڈیمانڈ ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح چیز ہے، مطلب عوام مہنگائی کے چکر میں پھنس رہی ہے اور اس طرح کی گاڑی لینا آپ اس کو جائز سمجھ رہے ہیں؟ مجھے کلیئر کر دیجیے گا سر. آپ مجھے بات کر رہے تھے. جی میں پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہا ہوں. میں نے آپ کی دونوں جو پینل کے لوگ ہیں ان کی باتیں سنی ہیں. اب لیٹ می کمپلیٹ، آئی ایم ایگزاسٹڈ. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اگر ان کی پروکیورمنٹ ہوئی ہے تو وہ کوئی یہ جو گلف وار ہے اور جو یہ ریجنٹ ایران یو ایس کانفلکٹ چل رہا ہے اس کے دوران پروکیورمنٹ نہیں ہوئی ہوگی. 110% یہ پروکیورمنٹ پہلے کی ہوگی. ہاں، یہ اس وقت جو حالات ہو گئے اس دوران اگر وہ گاڑی کو ریسیو ہوئی ہے دیٹ از اندر اسٹوری، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. باقی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں آسٹیرٹی کی اور حالات کی، تو حالات یہاں پہ جو پاکستان میں ابھی تک اس طرح کے افیکٹ نہیں آیا، لیکن اس سے پہلے سندھ گورنمنٹ نے جو آسٹیرٹی کا ایک اناؤنس کیا، اس کے بعد امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو گئی ہے. جو ہمارے کیبنٹ ممبرز ہیں اور ایون ہم ایز اے اسپوکس پرسن اور اسپیشل اسسٹنٹ تمام جو سندھ گورنمنٹ کے کی ممبرز ہیں ان کی سیلری 3 منتھ کی جو ہے ہم نے والنٹری جو ہے وہ سرنڈر کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے فیول کے حوالے سے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ڈیڈکشن کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر یہ چیز نہیں ہے، ہم حکومتی وسائل پہ جو ہے وہ بلیو نہیں کرتے کہ ہمیں جو ہے سسٹین کرنا ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول صاحب جب فورن منسٹر تھے، ان کے جتنے بھی فورن ٹرپس تھے وہ ان کی اپنی ذاتی اکاؤنٹ سے جو ہے انہوں نے پے کیا ہے. انہوں نے ایک بھی فورن ٹرپ گورنمنٹ کے ایکسپینسز پہ نہیں کیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی جب یہ پالیسی ہو سکتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کی کتنی اچھی آسٹیرٹی پالیسی ہوگی. ہم کتنا جو ہے وہ کم بوجھ ڈالتے ہیں گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز پہ. ساتھ ہی ساتھ جو سینٹ کی بات کر رہے ہیں آپ،
چیزیں کلیئر ہوں گی, پتہ چل جائے گا. بٹ آئی تھنک یہ پہلے کی پروکیورمنٹ ہوگی جس کو اب ریسیو کیا گیا, جس میں تھوڑا سا شاید کنفیوژن آ. چلیں آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. عطا اللہ صاحب, جس طرح کی بات ہو رہی ہے, آپ کے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ آپ پنجاب حکومت کے پاس زیادہ زور دے رہے ہیں, پختونخوا کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, کس طرح پیسے, رانا صاحب کا یہ الزام ہے کہ پیسے کس طرح اللہ خرچ ہو رہے ہیں. اور پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو عوام کو, جیسا کہ سب نے دیکھا, گائے خرید لو, کٹے خرید لو, اور انڈے کی جس طرح کی پلاننگ بتائی جا رہی تھی آپ کے وزیر اعظم. دوسری جانب جب آپ اپوزیشن کے اندر آتے ہیں, آپ کی حکومت اپوزیشن کے اندر آتی ہے, تو آپ کو سارے عوام دوست اقدامات جیسے کہ ابھی آپ بتا رہے ہیں, ایسی حکومت کیا پاکستان کے اندر سمجھتے ہیں کہ خواب رہے گی جو عوام دوست اقدامات کیے جائیں حکومت میں رہتے ہوئے؟ ایسی حکومت آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, ایک تو میں ان کی کیا کہوں ان کے بارے میں کہ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ سیاستدان ہیں, انہوں نے باتیں کی 2022 میں, 2018 میں, اور ہم نے آپ سے پوچھا ہے اس اب کا 2018 سے لے کر 22 تک آپ نے بڑے پروگرام ہم پہ کیے, پوچھا ہوگا, بڑے سوال انہوں نے کیے, ہیلی کاپٹر پہ بھی بات کی ہوگی, میں پھر بھی جواب دے دوں گا. 2-3 چیزیں ہیں جو آپ نے سوال ضرور کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ آر ٹی ایس سسٹم بٹایا گیا بندوق, اور یہ الزام آپ کا بھی ان لوگوں کے اوپر ہے کہ ابھی ہماری سیٹوں کے اوپر بندوق کی نوک پر, بندوق کی نوک, یہ بندوق کس کی تھی؟ یہ تو سوال کرے کہ یہ بندوق کس کی تھی جس کی بندوق کی نوک پر آر ٹی ایس سسٹم بٹھایا ہے. دوسری بات, آر ٹی ایس سسٹم انہوں نے کہا بٹھایا گیا. بھائی آر ٹی ایس سسٹم کن کے لیے بٹھایا گیا؟ جو جیت رہے تھے. 18 کے آپ فوٹیجز نکالے اپنے میڈیا کے, نکالے کہ اس وقت کون جیت رہا تھا, لیڈ پہ کون تھا. جس طرح بھائی 24 میں تو پوری دنیا نے کہہ دیا, آپ نے ہمارے کراچی میں سے 22 میں سے 21 سیٹیں ایم کیو ایم کو دے دی, اور آپ بیٹھے ہوئے 17 سیٹوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے. خدا کا غضب, آپ کیا لوگوں کو کفایت شعاری سبق دیں گے؟ کیا لوگوں کو آئین اور قانون پڑھائیں گے کہ ہم نے کیا کیا؟ اور دوسرا, ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کا گاڑی کا تعلق اب اس سے نہیں ہے. بھائی آپ کے پاس, آپ جو 16 ارب ریزرو کا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پڑے ہوئے, وہ کسی کی امانت آپ کے پاس پڑے ہوئے. آپ لوگ 11 ارب کے جہاز لے رہے ہیں, 9 کروڑ کی گاڑیاں لے رہے ہیں, اور ملک میں ٹکا نہیں ہے آپ کے پاس, 1 روپے نہیں ہے. معذرت, ٹکا جو ہم یوز کرتے تھے آج تو روپے کی حیثیت ان سے کہیں نیچے ہے. میں اب آپ کے پی کے پہ آتا ہوں, جواب میں نے ضرور دینا ہے. دیکھیں, کے پی کے میں 13 سال سے ہماری حکومت ہے. آپ مجھے ایک سکینڈل بتا دیں, اگر سکینڈل آتا ہے ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کو انجام تک پہنچاتے ہیں. ہمارے وزراء کیا اس طرح عیاشیاں کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ ہم نے 12 ارب روپے رمضان پیکج تقسیم کیا, عوام میں تقسیم کیا. اب آپ لاکھوں لوگ جو ہے وہ ان سے مستفید ہوئے. بتا دینا وہاں پہ کوئی اسکینڈل بتا دے. اور آپ کے میں بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا ہے آپ کے اسکینڈل ہے. آپ کے وزراء بیٹھے ہوئے, آپ کے مریم بیٹھی ہوئی ہے, لاکھوں روپے کی گاڑیاں آپ نے بیوروکریسی کو دے دی, ان میں جا کے آپ رمضان بازار لگوا رہے ہیں, انہی میں آپ معائنہ کرتے ہیں. یار خدا کا خوف کریں. آپ کس طرح, لوگ آپ پہ کیوں ٹرسٹ نہیں کرتے؟ لوگ آپ کے ساتھ کیوں کڑے نہیں ہوتے؟ لوگ آج عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں کڑے ہیں؟ اس لیے کڑے ہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ لوگوں کو دھوکہ کرتے ہیں, آپ فراڈ کرتے ہیں. آپ کی پارٹی کھڑی ہے بانی پی ٹی آئی کے, آپ کی پارٹی اپنی کھڑی ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ الحمدللہ. بھائی اب تک رہا کیوں نہیں, ابھی تک رہا کیوں نہیں کروایا بھائی؟ سنیں, رہا اس لیے نہیں کروایا. میں بالکل بتا دیتا ہوں. دیکھیں, آپ کے پاس رہا کرنے کے لیے کیا ہے؟ آپ کے پاس رہا کرنے کے لیے احتجاج ہے. جی رانا صاحب, ہم نے 40 ارب کا رمضان پیکج دیا. مجھے بات کرنے دیں, پھر آپ اپنی باری میں بول لیں. آپ اپنی باری میں بول لینا بھائی, الحمدللہ اپنی باری میں بول لیں. فارم ٹو مارکیٹ روڈ کہہ رہے ہیں ہم نے رمضان ریلیف پیکج دے کر, میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہا رہا کیوں نہیں کروایا. آپ کے پاس احتجاج کا حق ہوتا ہے نا, وہاں پہ جا کے گولیاں مارتے ہیں, تو ہم کس طرح احتجاج کریں؟ آج کا میں واقعہ بتا رہا ہوں. ہم افطاری کرنے جا رہے ہیں, افطاری کی طرف پولیس پہنچ گئی, افطاری نہیں کرنے دے رہے. اب آپ اندازہ لگائیں. یہ رانا صاحب کا تو کردار بھی ملک دشمن ہے. اچھا, یہ مودی کے ایجنڈے کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ اسرائیل کے آپ ایجنٹ ہیں. عمران خان اس لیے بند ہے کہ آپ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ اسرائیل کا باپ ہے اور اسرائیل ان کا بچہ ہے. آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, آپ ان کے پیس امن بورڈ میں شامل ہوئے. کسی کی بات ایران کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہے؟ کیوں کڑے نہیں ہے؟ سعودیہ باغ کی کیوں جاتے ہیں؟ سعودیہ باغ کی کیوں جاتے ہیں؟ میں بریک لینا چاہوں گا. سب مہمان اپنے اپنے ٹائم کے اوپر بولیں کیونکہ سب کو موقع دیا جائے گا. رانا صاحب, آپ کی پوری بات کمپلیٹ اب انہوں نے سنی, اب آپ بھی ذرا سا ان کو بولنے کا موقع دیجیے گا. بریک شامل کرتے ہیں, اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے کفایت شعاری کی, اور رانا ارشد صاحب ایڈوکیٹ عطا اللہ صاحب کی باتوں کے اندر مسلسل مداخلت کر رہے تھے. رانا صاحب,
آپ کی سوال کا جواب، آپ کو جو جواب دینا تھا آپ نے مکمل طور پر جواب دے دیا. اب ایسی کون سی بات ہے جو آپ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے؟ رانا صاحب. شاہ صاحب عرض یہ ہے، میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، ہوا میں رنگ بازیاں اچھی نہیں لگتی. یہ 13 سال سے خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ودن پارٹی ریس لگا کر ملک کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. NFC ایوارڈ غریبوں کے ٹیکسز کے پیسے لیتے ہیں اور خرچ کیا کرتے ہیں بلین ٹریز کے نام پہ کہ ہم نے 4 ارب درخت لگانے اور اربوں. آپ حکومت میں سر ان کی انویسٹیگیشن کروائیں، ان کے بندوں کو پکڑیں، جیل میں ڈالیں سر. شاہ صاحب میں پنجاب گورنمنٹ میں بطور MPA چیف وپ پنجاب اسمبلی ہوں، اور جیسے ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے اسی طرح خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ان کے پاس ہے. یہ NFC ایوارڈ کے اربوں روپے لٹا رہے ہیں. وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے یہ طالبان خان پورا ٹولہ وہاں سے افغانستان اور انڈیا کا چھپا دشمن آتا ہے، ہمارے افواج پاکستان کے بیٹوں کو شہید کرتے ہیں، اور یہ تو ان کے نماز جنازہ میں بھی نہیں جاتے. یہ تو اس حد تک بغض اختیار کیے ہوئے ہیں. الحمدللہ پنجاب میں ہم نے 145 بل پاس کیے ہیں، ایکٹ آرڈیننس جو ہوتے ہیں قانون سازی. یہ پنجاب اسمبلی کی میں بات کرتا ہوں ایز اے چیف وپ. یہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کتنے بل پاس. ہم نے پرائیویٹ ممبر ڈے پہ 45 بل پاس کیے ہیں. آپ دیکھیں ستھرا پنجاب، کئی لاہور نہیں، ہر گاؤں میں صفائی ذمہ داری گورنمنٹ نے لی ہوئی ہے. ہم صفائی کر رہے ہیں. فارم ٹو مارکیٹ الحمدللہ پورے پنجاب میں ہم نے 20 فٹ روڈ پہلے الحمدللہ 500 ارب کے مکمل کیے ہیں. آج ہمارا جو پنجاب کا 25-26 کا بجٹ ہے نا جناب، وہ 1200 الحمدللہ 40 ارب ہے، اور ہم نے BHU مکمل کیا، میڈیسن فری دے رہے ہیں. ہم نے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا ہے. ہم نے CTD کے ساتھ ساتھ CCTV بنائی ہے تاکہ جو کرمنل کو کنٹرول کیا جائے. یہ کہتے کیا ہے؟ یہ تو وہاں پر ریس لگا کر، میں حلفاً یہ بات کرتا ہوں، یہ سارا ٹولہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ نیازی صاحب باہر آئیں. وہ 190 ملین پاؤنڈ کے ڈاکے میں اندر ہیں، وہ رنگ روڈ والے کیس میں اندر ہیں، اور یہ کیا سبق سکھاتے ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ کیا کر رہے تھے. پھر PIA کے قاتل بھی یہی ہے. میں نے کہا تھا ان کا منسٹر جو آپ کا چوری سرور خان نے کہا تھا کہ PIA کے تمام، اگر PIA تباہ ہوئی ہے 2018 سے 2024-22 کے درمیان، الحمدللہ ہم نے تو PIA کی ان 4 سال میں PIA تباہ ہوئی ہے. رانا صاحب نہیں، یہ ذمہ دار ہے جنہوں نے بند کروائی تھی. آج یار PIA کے جب پائلٹ بند ہوئے تو آپ کو وہ آپ کے وزیر ہوا بازی نے جو بیان دیا تھا اس کی فلائٹ بند ہو گئی تھی، بند ہو گئی تھی میرے بھائی. یہی قاتل ہے اس چیز کے. آج برس کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ نیشنل سیکورٹی کونسل کی بات ہوتی ہے. آج پاکستان کے جو بھی حالات ہیں وہ افواج پاکستان. ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ کے جواب لیں گے سر ان سے، اور جواب جب لیں گے رانا صاحب برائے مہربانی ان کا جواب تعامل سے سنیے گا. مصطفیٰ بلوچ صاحب آپ کی جانب آئیں گے. جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، اور خاص طور پر کفایت شعاری مہم، آپ سمجھتے ہیں کہ کفایت شعاری مہم جو ہے حکومت اس میں کامیاب رہی ہے اور عوام کو ریلیف دینے میں حکومت جو ہے وہ جس طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا ویسے ہی ان کو ریلیف ملا ہے؟ مصطفیٰ بلوچ صاحب. جی میرے خیال میں آپ کو آج رانا صاحب کے 1-on-1 شو کرنا چاہیے تھا. رانا صاحب بولنے کا موقع نہیں دیتے. جی آپ کا سوال دوبارہ پلیز کریں. میں چاہ رہا ہوں آپ سے یہ جاننا کہ آپ کی پارٹی کی اور خاص طور پر آپ کی اپنی سوچ کیا ہے. جو حالات ہیں اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ریلیف حکومت کی جانب سے دیا جا رہا ہے وہ بہترین ریلیف ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے؟ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس ریلیف کو، یا پھر آپ اس کے خلاف ہے؟ کیا آپ لوگوں کی پارٹی اور آپ کی اپنی سوچ کیا ہے؟ حکومت جو ایک طرف شاخرچیاں ہو رہی ہیں، دوسری جانب عوام کو سادگی اور صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، یہ ٹھیک رویہ ہے؟ دیکھیں ریلیف تو میں سمجھتا ہوں کہ مزید دینا چاہیے، اور سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑے کنسرن تھے یہ جو پیٹرول کا جو ایک پرائس ہائیک کیا گیا، یہ میرے خیال میں نامناسب تھا اس وقت پہ، کیونکہ یہ جو پیٹرول کی جو ریزروز تھے یہ پہلے کے پرائس میں خریدے گئے تھے. بالکل. تو نئے پرائس کے جو پیٹرول فیول تھا وہ تو پرچیز ہی نہیں کیا گیا، تو پھر اس پرائس پہ جو ہے وہ کیوں عوام کو جو ہے وہ اتنا بوجھ دیا گیا، جبکہ آلریڈی آپ کو پتا ہے رمضان کا مہینہ ہے اور آگے چل کے جو ہے لوگوں نے عید بھی منانی ہے. پھر آلریڈی ایک ریجنل کرائسس کی وجہ سے جو ہے ایک انفلیشن بھی بڑھے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک تھوڑا سا ایک نامناسب اقدام تھا جو کہ نہ ہوتا تو بہتر ہوتا.
لیکن کیونکہ بس عوام ہے، عوام برداشت کر لیتی ہے. ساتھ ساتھ میں کہوں گا دیکھیں میں ان پہ کیا تنقید کروں، تنقید کی بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو ہم کر رہے ہیں سندھ میں آپ کو وہ بتا سکتا ہوں کہ ہم سندھ میں ان حالات میں، ان مشکل حالات میں ہم سندھ میں لوگوں کو مفت علاج فراہم کر رہے ہیں. جتنے بھی آپ کے کے پی کے سے، ایون پنجاب سے، ایون بلوچستان سے علاج کے لیے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، ایک سرکاری اسپتالوں میں 1 روپیہ بھی نہیں لیا جاتا، کوئی کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ چاہے کوئی لیور ٹرانسپلانٹ کروائیں، آپ چاہے کوئی ہارٹ سرجری کروائیں، چاہے آپ کوئی بھی خدا نخواستہ کسی کو کوئی. مصطفیٰ بلوچ صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ لوگ پوری پاکستان سے علاج کے لیے آتے ہیں، علاج کے لیے تو آتے ہی ہیں. عرصہ دراز سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے، کراچی جو ہے وہ روزگار کے لیے ایک بہترین جگہ ہے. پورے ملک کے جو بے روزگار ہیں وہ یہاں آ کر کام کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے. آپ لوگ کہتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، آپ کا ہر وزیر یہ دعویٰ کرتا ہے، مصطفیٰ صاحب سن لیجیے گا، آپ کا ہر وزیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کراچی کے اندر اربوں روپے کے پروجیکٹ چل رہے ہیں. اربوں روپے اگر لگتے اتنے 17 سالوں کے دوران تو کراچی آج پیرس کی شکل اختیار کر چکا ہوتا. دیکھیں کراچی، آپ اندرون کراچی ذرا جا کر دیکھیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، کراچی کو بہت غلط طریقے سے کمپیئر کیا جاتا ہے لاہور کے ساتھ یا باقی شہروں کے ساتھ. کراچی از اے میٹروپولیٹن سٹی. کراچی کی کمپیریزن جو ہے میٹروپولیٹن سٹی سے کی جاتی ہے. جب آپ میٹروپولیٹن سٹی کو دیکھتے ہیں تو میٹروپولیٹن سٹی جو ہے آپ کا اگر نیو یارک ہے نا، تو نیو یارک میں بھی آپ کو بمپی روڈز ملیں گے، نیو یارک میں بھی آپ کو ایسے علاقے تو بالکل صحیح ہے. مطلب جیسا کراچی اس وقت ہے دکھنے میں بظاہر، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی میٹروپولیٹن سٹی ہر دنیا کے اندر ہوتا ہے؟ نہیں، دیر از اے ریزن. کیونکہ دیکھیں نا، ایک شہر ہے اور وہ شہر جو ہے وہ ایک قسم کا منی پاکستان ہے، جس میں پورے پاکستان سے لوگ آ کے کاروبار کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بس جاتے ہیں، رہتے ہیں. تو ان کی جو ظاہر ہے جو ہماری واٹر لائنز ہیں، جو سیوریج کی لائنز ہیں، جو پانی کے پینے کی ریسورسز ہیں، وہ تو ایک ظاہر ہے لمیٹڈ ہوتی ہے نا. لیکن جب اگر آبادی 3 کروڑ سے بھی اوپر ایکسپینڈ ہوتی جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ چیزیں تو بیکم چیلنجنگ. لیکن اس چیلنج کو پاکستان پیپلز پارٹی لے رہی ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم نے دیکھیں نا، کل ہم نے ریسنٹلی جو ای وی بس کا لانچ کیا ہے، وہ ایک آج کے ماحول کے حساب سے اور جو انرجی کرائسس ہے اس کے حوالے سے بہت مثبت اقدام ہے، جس پہ جو ہے وہ ہم ٹرانسپورٹ سسٹم کو اور مزید بہتر کر رہے ہیں. ہم پنک اسکوٹیز فری میں دے رہے ہیں، جو کہ میں نہیں سمجھتا کسی بھی صوبے نے اس طرح کا اقدام کیا ہوگا، اس طرح کا پروگرام لے کے آیا ہوگا. خواتین کے لیے ہم نے جو ہے بہترین ٹرانسپورٹ کا نظام لے کے آئے، پنک بسز لے کے آئے ہیں، ابھی پنک ٹیکسیز لے کے آ رہے ہیں، اور اس طرح کے مزید ہم انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی منصوبے لے کے آ رہے ہیں. لیکن ہیلتھ کے حوالے سے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک بہت بنیادی ضرورت ہوتی ہے. آج کے حالات کے حوالے سے لوگوں کو اگر مفت صحت مل رہا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تمام جماعتوں سے بازی آگے لے گئی ہے، اور سندھ حکومت نے بہترین جو ہے پرفارمنس دکھائی ہے اوور آل. اور اس پہ جو ویژن ہے یہ صدر زرداری صاحب کا ویژن ہے، چیئرمین بلاول صاحب کا ویژن ہے، اور جس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے ہمارے سی ایم مراد علی شاہ صاحب نے. تو باقی دیکھیں، میں نہیں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہ رہا، ہر صوبہ کہیں نہ کہیں کوئی ایفرٹ کر رہا ہوگا، لیکن ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بڑے سوالات آپ نے کھڑے کر دیے ہیں. عطا اللہ صاحب جس طرح کی بات کی ہے، رانا صاحب نے تو الگ الگ الزامات لگائے ہیں. انہوں نے بھی یہ والی بات کی ہے کہ کراچی کے اندر جتنے بھی اقدامات کیے جا سکتے ہیں ایک میٹروپولیٹن سٹی کے اندر، پیپلز پارٹی 17 سال سے وہ اقدامات کر رہی ہے، پھر بھی آپ لوگ خوش نہیں ہیں. بانی کی رہائی کے حوالے سے بھی آگے چل کے آپ سے بات کریں گے. لیکن یہ جو سوالات دونوں رہنماؤں نے کھڑے کیے ہیں، رانا صاحب نے الگ بات کی ہے، مصطفیٰ بلوچ صاحب نے اور بات کی ہے، اس کے آپ کیا کہیں گے؟ میں پہلے رانا صاحب کا جواب اس لیے دوں گا کہ ان کو کہوں گا کہ وہ ہمت حوصلے کے ساتھ سنیں. رانا صاحب سنیے گا ذرا. عوام کی آواز تو وہ ویسے بھی نہیں سنتے. بیانیہ آج کل کیا ہے وہ پورے پاکستان کو پتا ہے، پاکستانیوں کو پتا ہے. میں کل ان کا صحافی کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ ان کا بیانیہ آگے پلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو ینگ لوگوں نے ووٹ کیا ہے اور وہ سمجھتے نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، یہ ان کی حالت ہے. دوسرا، ان کے مفاد میں ہے کہ یہ ہمیشہ اداروں کے ساتھ پی ٹی آئی کو لڑانے کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام کرے، اس لیے کہ 17 سیٹیں ہیں، کب تک وہ ان کو برداشت کرتے رہیں گے. فوج کے خلاف لڑتے ہیں. بھائی فوج تمہاری کب سے ہو گئی کہ ہماری فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ فوج کیوں ہماری نہیں ہے؟ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ہمیں ووٹ کیا ہے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے سارے لوگ فوج اداروں میں کام کرتے ہیں. آپ کی کہاں سے ہو گئی؟ دوسری بات، انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے. انڈیا کے خلاف جب سوشل میڈیا کمپین شروع ہوا، ظاہر ہے لڑائی تو اداروں نے کرنی تھی، آرمی نے کرنی تھی اور ایئر فورس نے کرنی تھی. تو سب سے زیادہ ٹویٹ ہمارے طرف سے کیے گئے انڈیا کے خلاف سوشل پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے.
آپ نے کیا آپ عمران خان صاحب کا مقابلہ کریں گے. میں آج ان کو کہتا ہوں, اسرائیل کی بات ہوتی ہے, میں آج ان کو دونوں پارٹیوں کو کہتا ہوں, مجھے اجازت دے دیں, یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں, اسرائیل کے خلاف بات نہیں کی, مجھے اجازت دے دیں, کل میں کراچی میں ریلی نکالتا ہوں اسرائیل کے خلاف. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ افطار پارٹی کی تک اجازت نہیں دی جا رہی, آج افطار پارٹی پہ پولیس پہنچ گئی, ہمارے حال کو تالے لگوائے گئے اور پولیس موبائلوں کا وہاں ناکہ پڑ گیا. کسی صورت آپ افطاری نہیں کر سکتے. کراچی شہر میں سڑکوں پہ افطاری ہو رہی ہے. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم کچھ لوگ, ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور ہم یہ افطار کر رہے ہیں, اور کر رہے ہیں عام لوگوں کے لیے. حال میں کریں گے اور حال کے باہر وہ ٹیبل لگائیں گے جو عام سڑک پہ لوگ جائیں گے ان کے لیے افطاری کریں گے. اس لیے نہیں کر سکتے, یہ حالت ہے. تو ریلی کیسے نکالیں گے یہاں پہ؟ میں یہ ان کو کہتا ہوں نا, یہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں, آپ کے لوگ اسرائیل گئے, آپ کے پاکستانی پاسپورٹ پہ نہیں جا سکتا, کیسے لوگ گئے؟ انہی کے لوگ گئے تھے. اور ہم آج جو ہم بھگت رہے ہیں یہ اسرائیل کے خلاف, چونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا جو پالیسی قائد اعظم کی ہے وہ عمران خان میری پالیسی ہے, اس لیے عمران خان صاحب جیل میں ہے. اور آج ان کو ایک اور چیلنج دیتا ہوں, نکالے باہر کریں عمران خان صاحب کا, پھر مقابلہ کریں. جیل میں ڈالا ہوا ہے, 190 ملین پاؤنڈ کی بات کی, وہ 190 ملین کدھر ہے؟ اور کراچی میں شکریہ ادا کیا. سر اس بارے میں آئیں گے, کراچی میں آپ رہ رہے تھے. اچھا, کراچی کی بڑی جو کتنا کام کر رہی ہے پیپلز پارٹی, پھر بھی آپ کراچی میں ہمارا, ویسے مصطفیٰ صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں کہ ہمارا کون سا نمبر ہے بین الاقوامی جو سٹیز ہے میٹروپولیٹن, ہمارا کیا مسائل ہوتے ہیں؟ 100 سے اوپر ہم جا رہے ہیں, آخری نمبر میں ہم ہیں. ایک بات. دوسری بات, کراچی کی سڑک ہر جگہ کنڈرات پھیلے ہوئے. ایک یونیورسٹی روڈ کا دیکھیں, وہ کریم آباد انڈر پاس بنایا ہوا ہے, ایک چھوٹی سی گلی بنا دی. اور وہ کہتے ہیں, مرتضی وہاب صاحب نے کہا کہ جی مجھے بتائیں, میں نے کم از کم 20 ویڈیوز ڈالی ہے. میں نے کہا مرتضی وہاب صاحب, آپ نے کہا تھا کہ سڑکیں خراب ہیں, مجھے 2 ڈمپر برابر مل کر چل سکتے ہیں اندر, آپ بول رہے ہیں. اچھا, اس وقت ایک اور بڑا اہم مسئلہ کراچی کا بتاتا ہوں. مصطفیٰ صاحب جواب دے دیں, اگر ان کے اندر ہمت ہے, یہ واقعی میں عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے. کراچی اس وقت کربلا بنا ہوا ہے, ڈسٹرکٹ ویسٹ میں پانی نہیں ہے. پانی, آپ منگو پیر روڈ پہ 10 منٹ کھڑے ہوں گے, آپ کو 300 ٹینکر جاتے ہوئے دکھیں گے, لیکن نلوں میں پانی نہیں آئے گا. وجہ اس لیے کہ غیر قانونی ہائیڈرنٹ ہے. 66 انچ کی لائن سے آپ کو صرف ایک 12 انچ کی اجازت ہے ہائیڈرنٹ کے لیے. 48 انچ کے غیر قانونی کنیکشن. کون سے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کی میں بات کر رہا ہوں. مصطفیٰ صاحب, ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر پانی نہیں آ رہا, آپ کے علم میں ہے یہ والی بات؟ دیکھیں, مجھے تو ہنسی آتی ہے. پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ کوئی الگ ہی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں. وہ نمائندے جو بھی ان کے ہیں, مطلب وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں بدترین حکومت کی جس کی مثال نہیں ملتی ہے. سر میں نے آپ سے پوچھا ڈسٹرکٹ ویسٹ میں پانی آ رہا ہے یا نہیں, آپ اپنی کہاں بات, مصطفیٰ بھائی اس بات کا تو جواب دے دیں پہلے. جنہوں نے عوام کو لنگر خانوں کے پیچھے لگا دیا, جنہوں نے اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ IMF کے حوالے کر دیا, جنہوں نے PIA کا جہاز کریش ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک دن وزیر اعظم جو کہتا تھا میں کوریا کا وزیر اعظم, اگر کوئی ٹرین حادثہ ہو جائے تو کرسی لگا کے بیٹھتا ہے, وہ وزیر اعظم جو ہے وہ ایک دن PIA کے جو ہے وہ حادثے کے بعد کراچی تشریف نہیں لایا. 3 سے 3.5 سال میں اس نے ایک رات کراچی میں جو ہے وہ. سر ڈسٹرکٹ ویسٹ میں پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ اور نہیں سنے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ارے آپ سے سوال جو کیا وہ تو بتایا, کروں گا نا ڈیٹیل میں بات. کبھی بھی نہیں دیں گے. کراچی میں الحمدللہ جو پکچر دکھانے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ کراچی میں پکچر ویسی نہیں. کراچی الحمدللہ بہت اچھا ہے. کراچی جھوٹ بول رہے بیٹھ کے آپ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر پانی نہیں آ رہا. لوگ اگر رہ رہے ہیں سر, آپ لائیں وہاں پہ, اپنا چینل والے کو بھیجیں یہ بتائیں, اور وہاں پہ ہائیڈرنٹ دیکھیں کتنے ٹینکر چل رہے ہیں اور پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے رمضان میں. اس سے میں زیادہ کیا بولوں آپ کو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پشاور میں لوگوں کو مفت علاج مل رہا ہے؟ سر پشاور والے جواب دیں گے نا, ہم تو آپ سے جواب مانگ رہے ہیں. پارٹی کے نمائندے ہیں نا, بھائی میری حکومت ہے نا, میں آپ میرے ساتھ پشاور پہ پروگرام رکھے, KP پہ پروگرام رکھے, ساجد بھائی آپ رکھے پروگرام, میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں, کارکردگی بتانے کو تیار ہوں. آج آپ سے پوچھ رہا ہوں سر پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, اور غیر ٹینکر کے ذریعے بک رہا ہے کہ نہیں بک رہا ہے. یہ جھوٹ بولتے جائیں گے اور جھوٹ مجھے کوئی ایک منصوبہ بتا دو, مجھے KP کے میں کوئی ایک منصوبہ بتا دو جو پورا کیا. آپ کا وزیر اعظم وہ بیکاری جو کہتا ہے بدترین حکومت KP کے میں. رانا صاحب کراچی کے اندر بڑے وزیر اعظم جو ہے وہ بیکاری ہے, وہ پگوڑا آپ کا لیڈر. ہاں کرتے ہیں تو رانا ارشد صاحب, اب تو آپ کا گورنر کراچی کے اندر آ گیا, نہال ہاشمی صاحب آپ کی پارٹی کے ہیں, اب آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مسائل حل ہوں گے اور
ان مسائل کو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جینوئن مسائل ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سندھ گورنمنٹ اپنا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. ہم نے سی پی اے کانفرنس پچھلے سال پنجاب میں لاہور میں کی تھی, اس دفعہ سندھ میں ہوئی ہے, کراچی ہم گئے تھے, اور وہاں کے جو وزراء ہیں وہ اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. لیکن مجھے یہ 4.5 سال پی ٹی اپنے دور کی بتائے کہ ان کی فیڈرل گورنمنٹ تھی تو کراچی میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو میرے ساتھ بیٹھ جائیں 4.5 سال پہ. ہلکا تھا وہاں بھی. یہ عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا تھا آپ کو, میں اس لیے آپ کی باری میں بول رہا ہوں کہ آپ چپ نہیں ہو رہے تھے کہ دونوں چور اکٹھے ہو جائیں گے, دونوں چور اکٹھے ہو جائیں گے. شہباز شریف کہتا تھا زرداری چور ہے, زرداری کہتا تھا نواز شریف ملا ہے چور ہے, دونوں چور اکٹھے ہو گئے. آج دونوں اکٹھے ہوئے. الحمدللہ عمران خان صاحب نے ایک کام کیا, دونوں چوروں کو, سارے چوروں کو اکٹھا کیا, سارے چوروں کو اکٹھا کیا. تو تمہارا لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے میرے بھائی. ہمارا لیڈر جیل میں, آپ کا کدھر تھا؟ آپ کا لیڈر کدھر تھا؟ ضیاء الدین کے نام پہ بنگلوں میں بیٹھا ہوا تھا. نیازی نے سب سے پہلے, یہ شکر ہے کہ سارے چور اکٹھے ہو گئے. عمران خان صاحب نے بڑا کام کیا, دو بڑا کام کیا. مارنے والا ٹولہ یہ نیازی جو ہے, سب سے پہلے جب یہ پرائم منسٹر بنا تو اس نے اپنی. ٹھیک ہے رانا صاحب, آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو آ گیا, مصطفیٰ بلوچ صاحب آپ کا بھی آ گیا, اور اللہ صاحب نے بالکل صورتحال بتا ہی رہے ہیں. مسائل کا حل جو ہے وہ کسی پارٹی کے پاس بظاہر لگ رہا نہیں ہے کہ ان کے پاس ہے, کیونکہ ہر پارٹی جو ہے وہ دوسرے کے ماضی کے اندر بات جا کر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مسائل کا ذمہ دار جو ہے یہ والی پارٹی ہے. پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کرتے ہیں. تمام مہمانوں کو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور بریک کے بعد ہم کچھ بات کریں گے ایران, امریکہ اور اسرائیل جنگ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. امریکہ, ایران اور اسرائیل جنگ پورے زور و شور کے ساتھ جاری ہے, اور دونوں جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے مخالف کی قیادت کا نشانہ بنایا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کی مسلسل اے آئی کی ویڈیوز جو ہیں بنی ہوئی آ رہی ہیں, وہ بظاہر خود نہیں آ رہے, ان کی موت کے بارے میں دعوے کیے جا رہے ہیں, لیکن اسرائیلی حکام جو ہیں ان کی موت کی نہ تصدیق کر رہے ہیں اور اے آئی کے ذریعے اس کی تردید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک جو بڑا نقصان کہا جا رہا ہے کہ علی خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد ایران کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ علی لاریجانی صاحب کی شہادت جو ہے وہ ہو چکی ہے, اور اس کو دونوں جانب یعنی کہ امریکہ اور اسرائیل ایک بہت بڑی فتح قرار دے رہے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑا راستے کا پتھر جو ہے اس کو ہٹا دیا ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے موجودہ صورتحال کس جانب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں. خطے کی موجودہ صورتحال جو ہے اس کے اوپر آپ کی کافی گہری نظر ہے. غضنفر صاحب بہت شکریہ آپ کا. علی لاریجانی کی شہادت کتنا بڑا نقصان ہے ایران جیسے ملک کے لیے؟ لاس تو ہے بہت بڑا. ایک انڈیویجول جو ہوتا ہے, جو ہیٹ آف دی بیٹل میں ہوتا ہے, جو چیزوں کو سمجھتا ہے, اور جیسے علی لاریجانی صاحب تھے, ان کا جو پرسپشن تھی, ان کا جو ویژن تھا, اور جس طرح وہ چیزوں کو ہینڈل کرتے تھے, اس سے آپ ان کی جو قابلیت ہے وہ نظر آ رہی تھی, ان کی اسٹرینتھ نظر آ رہی تھی, اور اس کے پیچھے جو ہے گورنمنٹ جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ, اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ بڑے اس طرح سے مؤثر طریقے سے کھڑی ہوتی تھی. اب لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ایران میں لیڈرشپ کی کمی نہیں ہے, ایران کے اندر لوگوں کی کمی نہیں ہے. ابھی خامنئی صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی, سید مصطفیٰ خامنئی صاحب آ گئے, اور اس سے پہلے جو بھی چیزیں چلی تھی اور جو کچھ وار میں ہوا تھا اور جو کچھ ریولیوشن میں ہوا تھا, تو نئے لوگ بھی اسی ڈٹرمنیشن سے. ابھی دیکھیے آپ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں, لوگ عوام کے ساتھ پھرتے ہوئے, عوام کے ساتھ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ ایک شخص کے جانے سے فرق تو پڑتا ہے, لیکن سسٹم ایسا ہوتا ہے جو اس کی جگہ کسی اور کو جو ہے ہی طاقت دے دیتا ہے, اور وہ بھی اسی طریقے سے, اسی اپنا ایفیشنسی سے اور اسی پروٹوکول سے اور اسی اسٹرینتھ سے فیصلے کرتا ہے. ابھی جیسے ایران نے کہا کہ علی لاریجانی صاحب کی جو ڈیتھ ہے وہ ایک وہاں اس سے ہوگا یہ کہ اب اس سے جو ریزسٹنس ہے, جو ایران کے اندر ہے, جو جنگ ختم ہونے کا جو چانس ہے وہ ہوتا نظر نہیں آئے گا, بلکہ ایران کی جو ریزسٹنس ہے وہ اور بڑھ جائے گی. اور وہ اور جیسے انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی تک جو ہے اپنے میزائل جو ہیں وہ اس سے بھی جو زیادہ خطرناک میزائل ہیں وہ استعمال نہیں کیے ہیں, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی.
اور جنگ کا دائرہ کار بڑھتا ہوا نظر آئے گا. علی صاحب کو اللہ میاں جنرل فردوس نے جگہ دے، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایران کے اندر ایران کی ریزالو پہ، ایران کی ریزسٹنس پہ، ایرانیوں کی کمٹمنٹ پہ اور جنگ کے طریقہ کار پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اس کے اندر اور زیادہ انٹینسٹی آئے گی. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک اور چیز، ایک طرف تو یہ نقصان ہوا ہے ایران کا، 2 نقصان ہو چکے ہیں خامنہ ای صاحب کی شہادت کے بعد، اور مسلسل ان کی جو قیادت ہے اس کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس بات کی تردید کر رہے ہیں، نہ تصدیق کر رہے ہیں کہ جنگ کب ختم ہوگی. لیکن نیتن یاہو کا جو نقصان ہے، اگر وہ زندہ ہوتے ہیں بریگیڈیئر صاحب تو اب تک منظر عام پر آ چکے ہوتے، یا تو وہ بہت شدید زخمی ہیں یا پھر وہ ان کو واقعی ہلاک کر دیا گیا ہے. اس طرح کی کیا پاسبلٹی ہے کہ ان کو جو ہے وہ شدید زخمی کر دیا گیا ہو؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ یا تو تصدیق کر دیتے یا تردید ہو جاتی. اس کا مطلب ہے شدید زخمی ہیں. آپ کی کیا ریڈ ہے اس بارے میں کہ کیا ہوا ہے اسرائیل کے اندر؟ کیا ان کو واقعی ہلاک کر دیا ہے یا وہ شدید زخمی ہیں؟ میری تو ریڈنگ کے مطابق وہ جہنم واصل ہو چکا ہے. اچھا، وہ جہنم میں پہنچ چکا ہے میری ریڈنگ کے مطابق. جو نیتن یاہو کا جو کردار تھا اسرائیل کی سیاست یا اس تمام چیزوں کو چلانے میں، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. اسرائیل کے اندر اس وقت کو آپ کو ایک کمانڈ پیرالائسس نظر آ رہا ہے، یعنی کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو سینٹر میں آ کے آپ کو کوئی بیانات دیتا ہے، کیونکہ یہ کنفرمڈ ہے کہ جو نیتن یاہو ہے وہ جو موساد کا چیف ہے، اس کے ساتھ ان کی ایک کانفرنس اور کیبنٹ لوگوں کی کانفرنس ہو رہی تھی اور موساد کے چیف کی کنفرمیشن آ گئی ہے کہ وہ مر گیا ہے. ساتھ ہی جو ان کا ایک اور ایکسپٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ دیکھیے وہ اسٹیپ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ اس کے ذریعے اسرائیل کے اپنے اندر بھی بڑی ڈیمورلائزیشن پھیلے گی، کیونکہ بہت سارے جو ہارڈنڈ یہودی ہیں، اب یہودیوں کے اندر بھی 2 فردر گروپس ہیں نا. ایک ہیں جو آرتھوڈاکس ہیں، وہ جو آپ کو کالی کالی لمبی لمبی ٹوپیاں، لمبے لمبے اپنا ٹوپیاں پہنے نظر آتے ہیں، وہ جنگ کی فیور میں نہیں ہے. لیکن جو ایکسٹریمسٹ ہیں، جو زیونسٹ یہودی ہیں، وہ جنگ کی فیور میں ہیں. تو جب ایک اور اس سب جنگ کے اوپر جیسے نیتن یاہو نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ میرا 40 سال کا خواب تھا کہ جی میں ایران پہ حملہ کروں، تو بہت سارے اس پر پوری کیبنٹ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. یعنی وہ شخص تھا جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایپسٹین فائل دکھا کے، کیونکہ ایپسٹین فائل جو ہے وہ تو حقیقت ہے نا، اور اس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بہت کریکٹر لیس آدمی ہے. وہ جواری ہے، شرابی ہے، گیمبلر ہے، امورل ہے، غیر اخلاقی ہے، نہایت ہی گندا. تو اگر نیتن یاہو کی شہادت کو ایکسپٹ کر، اس کی ہلاکت کو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے بریگیڈیئر صاحب، جیسا کہ اگر ہم فرض کر لیں تو کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایران کے اندر قیادت کا فقدان نہیں ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی جگہ لے سکتے ہیں، قیادت کوئی بھی کر سکتا ہے، بہت سے لوگوں کو تیار کیا گیا ہے. اسرائیل میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. نیتن یاہو کے بعد کون ہوگا یا پھر قیادت کون کرے گا؟ اس جنگ کے ماحول کے اندر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا وہاں پر. سنبھالنا وہی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ چلیں کوئی قیادت تو آ جائے گی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ان لائن ہوتے ہیں. لیکن جیسے میں آپ سے کر رہا تھا نا، کیونکہ اس بہت بڑے عرصے سے، بہت سالوں سے اس تمام جنگ کو نیتن یاہو نے ڈرائیو کیا تھا، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ اس کو کنسیو کیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے اس جنگ سے نکل آئیں گے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم جیت جائیں گے. اور جو وہ پرانا ڈیزائر ہے اپنا زیونزم کی، جو آرتھوڈکس جو زیونسٹ ہیں، جو دہشت گرد ہوتے ہیں، زیونزم کا جو رول ہے اس کے ذریعے ہم مسلمانوں کو شکست دے دیں گے، ایران کو شکست وہ خواب پورا نہیں ہوا. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی پتہ چل جائے کہ جس نے ان کو جو سبزوار دکھائے تھے وہ بھی مر گیا ہے، تو اس طرح سے وہاں پہ وہ جو ہے نا ڈیمورلائزیشن کی لہر اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور اسرائیل دہشت سے جنگ لوٹ کر چکا ہے جو آج کل تل ابیب میں جو کچھ. تو آپ سمجھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ بلا ٹل گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے سر سے؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ ایپسٹین فائل کے ذریعے ان کو بلیک میل کرتا تھا، اور یہ جنگ شروع کرنے کے لیے بھی ایپسٹین فائل کا جو ہے وہ بہت بڑا کردار ہے. اگر نیتن یاہو کو ہی پار لگا دیا گیا تو پھر ایپسٹین فائل کا جو خوف تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو، وہ خوف ختم ہو جائے گا؟ نہیں، وہ ایپسٹین فائل تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، ان کے والیومز بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اور وہ ایپسٹین فائل کی ہیئرنگ جو ہو رہی ہے وہ اسرائیل میں تھوڑی، وہ تو امریکہ کے جو کانگریس مین ہیں، ان کی جو کمیٹیز ہیں، ان کی جو اٹارنی جنرلز ہیں، ان کو بلا کے، ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کو بلا کے، ان کے جو کانگریس مین ہیں، ان کی جو کمیٹی، وہ پوچھی. وہ تو خطرہ نہیں ہٹے گا، وہ تو وہ چیز ہے، وہ خطرہ نہیں، وہ حقیقت ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ اس میں انوالو ہے.
اس کو نام اپنا چینج کر کے ڈونلڈ ایپسٹین رکھ لینا چاہیے، جس بری طریقے سے وہ انوالو ہے. تو وہ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے، ہر انسان ہوتا ہے جس کی کوئی بنیادی غیرت ہوتی ہے، کوئی اس کے اندر کوئی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، کوئی ذاتی عزت ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے. جس طریقے سے وہ بات کرتا ہے آپ یقین کریے وہ صرف اس لیے یہ بات کرتا ہے کہ وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے. ادروائز شاید اس کو کوئی 2 جوتے مار کے باہر پھینک دیتا اگر وہ اسے عام اسٹریٹ میں جا کے یہ بات کرتا، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، گارڈ ساتھ لے کے چلتا ہے تو وہ یہ بات کرتا ہے. اور آج وہ یہ بات کرتا ہے کہ امریکہ کی جو پریزیڈنٹ شپ کی اسٹرینتھ ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. تو ایپسٹین تو ہے، فائدہ وہ رہیں گی. اور وہ اس اگر اپنا بل کلنٹن کے اوپر سوال اٹھا تھا تو اس نے باقی چلو اس کا جو اپنا وہ تھا اس کے ساتھ جو انوالومنٹ تھی وہ تو تھی، لیکن اس کو بریگیڈیئر صاحب ایک اور چیز کلیئر کر دیجیے گا. عرب ممالک کا ایپسٹین کا تو آپ نے بتایا کہ کیا منطقی انجام ہوگا. عرب ممالک جو ہیں اگر آپ یہ جنگ طول پکڑتی ہے جیسا کہ نظر بھی آ رہا ہے علی لاریجانی صاحب کی شہادت کے بعد، تو عرب ممالک جو صبر کیے بیٹھے ہیں، ایران مسلسل حملے کر رہا ہے، ان کے صبر کا پیمانہ کیا لبریز ہو جائے گا؟ یہ لوگ بھی کیا مستقبل کے اندر ایران کے اوپر حملے کر دیں گے، یا ان کو اکسایا جو جا رہا ہے تو اس کا ریئیکشن آ بھی سکتا ہے؟ کر لو گے نا. جی بریگیڈیئر صاحب بات یہ ہے کہ عرب ممالک جو ہے نا ان کا تو کانسیپٹ ہی ڈفرینٹ ہے نا. انہوں نے تو اپنی سیکورٹی جو ہے نا انہوں نے اپنی سیکورٹی آؤٹ سورس کر دی تھی. انہوں نے اپنی سیکورٹی آؤٹ سورس کر دی تھی امریکہ کو. اب یہاں پہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکن جو پاور ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے اس وقت. امریکن پاور آپ کو نظر آ رہی ہے. اور اب جو عرب ممالک ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ امریکن جو ہے وہ اب ان کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکتے اور ان کو کوئی الٹرنیٹو میتھڈ جو ہے وہ ڈیوائز کرنا ہے. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ چائنا سے بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سعودی عرب نے پاکستان سے بھی بات کی ہے. تو امریکہ جو ہے یہ سمجھے یہ جنگ آج نہیں تو کل ختم ہوگی، لیکن جب ختم ہوگی چلے دیکھتے ہیں آج نہیں تو کل جنگ ختم ہو جائے گی. بریگیڈیئر صاحب اب طول پکڑتی ہے یا ختم ہوتی ہے اس بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. پروگرام آپ نے دیکھنے کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب کا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.